میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے ایک خصوصی مضمون پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مضمون دراصل پالوس رسول کے اس بیان کے متعلق ہے جو اس نے کرنتھیوں کی کلیسیا کے خط میں یہ بیان دیا، اور اس کا عنوان ہے کلیسیا میں عورت کا رشتہ۔ اس سے پہلے کہ میں اس خط کے بارے میں یا پالوس رسول کے اس بیان کے بارے میں کچھ پیش کروں، میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت پالوس رسول نے اپنی خدمت کرنتھیوں کی کلیسیا میں کی، اس وقت کرنتھیوں کے کیا حالات تھے۔ کرنتھیوں یونان کا ایک شہر تھا جو رومی سلطنت کے زیر اثر آتا تھا، اور وہاں پہ یہ کرنتھیوں کا جو علاقہ تھا یہ سمندر کے کنارے تجارت کا ایک گھر تھا، اور ایک بڑا اسٹریٹجک پوائنٹ تھا جو جہاز رانی میں بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اور یہ علاقہ مشہور تھا یونانی دیوتاؤں اور دیویوں کی پوجا کے لیے۔ اس علاقے میں بہت سی دیویوں کی مورتیں رکھی ہوئی تھیں، اور ان میں سب سے مشہور دیوی ایفروڈائٹس تھی۔ ایفروڈائٹس کا جو مجسمہ تھا وہ 1800 فٹ اونچی پہاڑی کے اوپر بنایا گیا تھا، اور وہیں پہ اس کا ٹیمپل تعمیر کیا گیا تھا۔ اس دیوی کو محبت کی دیوی، سیکس کی دیوی اور خوبصورتی کی دیوی کہا جاتا تھا، اور یہ دیوی مشہور تھی کہ اس دیوی کے زیر اثر اور اس کے ٹیمپل میں کئی ہزار طوائفیں موجود تھیں، اور بہت سے ملاح جو اس علاقے میں آتے تھے وہ غلام لڑکیوں کے کو لا کے ایفریڈائٹ کے ٹیمپل میں ان کو رکھتے تھے، ان کو چڑھاوا چڑھاتے تھے تاکہ ان کے کاروبار میں اور ان کے سفر میں یہ دیوی ان کی حفاظت کرے۔ اور مندروں میں عبادتیں ان رہائشیوں، اس علاقے کے رہائشیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی، کیونکہ مندروں سے ہی ان کے جو ٹیمپلز تھے ان سے ہی ان کی سماجی زندگی اور ان کا کاروبار جڑا ہوا تھا۔ اور یہ ایسا علاقہ تھا جیسے امریکہ کا شہر آپ لاس ویگس کو دیکھ لیں یا سین فرانسسکو کو دیکھ لیں، اس طریقے کے یہ وہاں پہ ایک قسم کے عیاشی کے اڈے تھے۔ پالوس رسول نے جب کرنتھیوں میں بشارت کا کام شروع کیا تو اس نے اس سے پہلے ایک رویا دیکھی جس کو کرنتھیوں کی رویا بھی کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اعمال کی کتاب میں آیا ہے۔ اور پھر خدا نے پالوس رسول کو رات میں پالوس رسول کو ایک خاص پیغام بھی دیا: خوف نہ کر بلکہ کہے جا اور چپ نہ رہ، اس لیے میں تیرے ساتھ ہوں، اور کوئی شخص تجھ پر حملہ کر کے ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ پالوس رسول نے جب کرنتھیوں میں بشارت شروع کی تو اس کے ساتھ ایکولا اور پرسلا ایک خاندان تھا، میاں بیوی تھے، جو کہ پیشے کے حساب سے ٹینٹ بنانے کا کام کرتے تھے، اور پالوس رسول نے بھی ان کے ساتھ
ٹینٹ بنانے کے کاروبار میں ان کی مدد کی، اور اس لحاظ سے پالوس رسول کو وہاں پہ خدمت کا ایک ٹھکانہ مل گیا۔ یہ تو تھی وہاں کا جو کرنتھیوں کا علاقہ تھا، کس چیز کے لیے مشہور تھا۔ پالوس رسول نے کرنتھیوں کو 2 خط ہی نہیں لکھے، بلکہ اس سے زیادہ خط لکھے ہیں، جن کا ذکر وہ اپنے خطوں میں بھی کرتا ہے۔ اور وہ جب پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام لکھتا ہے تو اس میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی لکھا تھا، اور پھر پہلے اور دوسرے خط کے درمیان میں بھی ایسے لگتا ہے کہ اس نے کوئی خط لکھے ہوں۔ اور پھر کرنتھیوں کے پہلے اور دوسرے خطوں میں سے ہمیں یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ کرنتھیوں کے جو لوگ تھے وہ بھی اپنی مشکلات اور اپنے الجھنیں پالوس رسول کو خطوں کے ذریعے لکھ کر بھیجتے تھے۔ کرنتھیوں کی کلیسیا بہت سی الجھنوں میں گھری ہوئی تھی۔ ان الجھنوں کا ہم بڑا مختصر سا میں بیان کروں گا۔ پہلی الجھن یہ تھی کہ کرنتھوں کی کلیسیا ان کے لیڈروں کی وجہ سے تقسیم ہو رہی تھی، اور پھر کرنتھیوں کی کلیسیا میں کچھ مسیحی بے حیائی کو برداشت کر رہے تھے۔ تیسری الجھن، کرنتھیوں کے کچھ مسیحی ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بازی کر رہے تھے۔ اور چوتھی، کرنتھیوں کے کچھ مسیحی جنسی بے حیائی کو بہانہ بنا کر یہ کہتے تھے کہ یہ جسم سے باہر ہے۔ اور ایک الجھن، کچھ کرنتھیائی یا کرنتھیوں کو رہنے والے مسیحی شادی اور بغیر شادی کے بارے میں گمراہ تھے۔ اور پھر ایک اور الجھن یہ بھی تھی کہ کیا وہاں پہ قربانی کا گوشت کھایا جائے یا نہ کھایا جائے۔ پھر کرنتھیوں کے جو نئے مسیحی تھے، جو خاص کر یونانی لوگوں میں سے، یونانی بت پرستوں میں سے نکل کر کرنتھیوں میں شامل ہو گئے تھے، تو وہ عورتوں کے رسم و رواج اور ان کے لباس کے پہننے میں ابھی تک گمراہ کن تھے۔ اور پھر بہت سی جو چیزیں ہیں وہ کرنتھیوں کی کلیسیا کے بارے میں پالوس رسول نے کرنتھیوں کے پہلے اور دوسرے خط میں بتا دی ہیں۔ لیکن آج کا یہ جو خاص مضمون ہے، یہ کرنتھیوں کی کلیسیا کی تمام الجھنوں کے بارے میں نہیں، بلکہ ایک ٹاپک کے اوپر میں گفتگو کروں گا کہ کلیسیا میں عورت کا کیا رتبہ ہے۔ اس کے بارے میں 2 حوالہ جات، جس کو ریفرنس ورسز کہوں گا، وہ بیان کروں گا۔ پہلا، گلتیوں 3 باب اور اس کی 28 آیت۔ اس میں پالوس رسول کہتا ہے، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت، کیونکہ یسوع میں سب برابر ہیں۔ پھر دوسرا جو حوالہ ہے وہ ہے پہلے کرنتھیوں 14 باب، اس کی 34ویں اور 35ویں آیت، جو کہ زیادہ تر بحث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ کلیسیا میں عورت کا کیا رتبہ ہے۔ کیا کلیسیا کو عورت میں خاموش رہنا چاہیے؟ یہ حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 34ویں آیت میں لکھا ہے، عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں، کیونکہ انہیں بولنے کا
حکم نہیں، جیسے کہ توریت میں لکھا تھا۔ 35ویں آیت میں، اگر وہ سیکھنا چاہیں تو گھر جا کر اپنے شوہر سے پوچھیں، کیونکہ عورت کا کلیسیا میں بولنا شرم کا باعث ہے۔ ان حوالوں میں دو ضروری باتیں ہیں۔ پہلی، 34ویں آیت کہتی ہے کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں، جیسے توریت میں لکھا ہے۔ اس حوالے سے ہم کیا اخذ کریں گے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ توریت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ عورتیں کلیسیا میں یا ہیکل میں یا عبادت خانوں میں نہ بولیں؟ ماسوائے اس کے کہ ہیکل کا انتظام صرف لاویوں کے ذمے تھا، وہی اس کا سارا ہیکل کا انتظام سنبھالتے تھے۔ ہمیں موسوی شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ملتا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ عورتیں مجمع میں نہیں بول سکتی اور پھر وہ بنی اسرائیل کا انتظام بھی نہیں چلا سکتی۔ جب پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ جیسے توریت میں لکھا ہے، تو اس کا اشارہ پیدائش 3 باب اس کی 16 آیت پہ ہے، جب آفٹر فال، ان کے گناہ میں گر جانے کے بعد، آدم اور حوا کے گر جانے کے بعد، خدا نے کہا کہ آدم تیرے اوپر حکومت کرے گا۔ دوسری بات، خاص بات ان حوالوں میں، جب پالوس رسول عورت کو یہ کہتا ہے گھر جا کر اپنے اپنے خاوندوں سے پوچھو، یہاں پر وہ تمام عورتوں کو نہیں کہہ رہا، وہ صرف بیویوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے شوہروں سے پوچھے۔ یہاں پر ویمن اور وائف میں فرق ہے۔ ساری عورتیں جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں، بلکہ صرف بیویاں شامل ہیں، کیونکہ بیوی ہی اپنے خاوند کے زیر اثر ہے، اس کے ماتحت ہے، جس کا ذکر توریت میں جیسے میں نے آپ کو بتایا پیدائش کی کتاب میں آیا ہے۔ اس لیے وہ تمام عورتوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا، اور اس نے ایسا کہا بھی نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں عورتوں نے بنی اسرائیل میں اور کلیسیا میں کیا کیا کردار ادا کیا۔ پہلے پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں ڈیبرا، دبورا، جس کا ذکر قاضیوں کی کتاب 5 اور 9 میں ہے۔ 5 باب اور 9 آیت میں اسے اسرائیل کی ماں کہا گیا ہے، جہاں پہ لکھا ہے اسرائیل میں حاکم موقوف رہے، وہ موقوف رہے جب تک میں دبورا برباد نہ ہوئی، جب تک میں اسرائیل کی ماں ہو کر نہ اٹھی۔ دبورا کا حکم، قاضی تھی وہ، اس وقت وہ لیڈ کر رہی تھی بنی اسرائیل کو، اور اس کا حکم بنی اسرائیل کی اس وقت کی جو فوج تھی ان کے کمانڈروں کے اوپر بھی چلتا تھا۔ پھر ہلدا یا خلدا، جس کا ذکر دوسرے سلاطین 22 باب 14-20 میں ہے۔ خلدا نبیہ تھی، اس نے نبوت کی کہ شاہ یہودا کے اوپر خدا کی طرف سے بڑی بلا نازل ہونے والی ہے۔
ہلدا خلدا کا بڑا انفلوئنس تھا بنی اسرائیل کی پوری قوم کے اوپر۔ پھر راہب کا ذکر ہے جس نے یشوا کی مدد کی، اور اس لحاظ سے راہب کا نام یسوع کے نسب نامے میں بھی آتا ہے، متی 1:5 اور سلمون سے بوز راہب سے پیدا ہوا۔ یہ تھے پرانے عہد نامے کی کچھ خواتین، کچھ عورتیں جنہوں نے اپنی قوم کی لیڈرشپ کا بیڑا اٹھایا۔ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرانے عہد نامے میں ہمیں کہیں ذکر نہیں ملتا کہ عورتوں نے کبھی اپنی قوم کو لیڈ کیا ہو۔ میں نے ایک سیمینار دیکھ رہا تھا، ایک گفتگو دیکھ رہا تھا زوم کے اوپر، کوئی کانفرنس میں کوئی پادری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پرانا عہد نامہ بھی ہمیں منع کرتا ہے، کہ وہ بھی کہتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مجمع میں نہ بولیں، لیکن اس قسم کی کوئی آیت یا کوئی حکم ہمیں پرانے عہد نامے میں نہیں ملتا۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ بنی اسرائیل میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ ہاں، ہم یہ چیز مانتے ہیں کہ بنی اسرائیل مین کی جو کمیونٹی تھی، کو سوسائٹی جو تھی، وہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی تھی، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ پرانے عہد نامے میں عورتوں کا رتبہ مردوں کے رتبے سے کم رکھا گیا ہو۔ آئیے اب نئے عہد نامے میں کچھ مثالیں دیکھیں۔ پہلی ماں مریم کی مثال ہم دیکھتے ہیں کانا گلیل کی شادی میں خداوند یسوع مسیح کے اوپر جب وقت نہیں آیا تھا ابھی ان کا، تو انہوں نے اپنی ماں مریم کے کہنے کے اوپر معجزہ کیا۔ یسوع نے کہا کہ ماں میرا ابھی وقت نہیں، تو ماں مریم کا کیا رد عمل ہوگا؟ اگر اس کو میں پنجابی میں پیش کروں کہ پتر جس طرح بھی ہو سکتا ہے کر، مینوں میں چاہیے، اپنے نوکراں نو کہہ جا کے میں لے کے آن، کچھ بھی تو کر، جو مرضی کر، آئی نیڈ وائن اوور ہیئر۔ اس لیے ایسا لگتا ہے کہ ماں مریم اس وقت وہ شادی کو کنٹرول کر رہی تھی، شی واز ان چارج آف دیٹ ایونٹ۔ اس لیے اس کو فکر تھی کہ مہمانوں کے لیے جو میں ختم ہو گئی ہے اس کو دوبارہ پر کیا جائے۔ پھر جیسس ٹریولڈ اے لاٹ اینڈ ایکسیپٹڈ سپورٹ آف ویمن، لوکا 8:1-3 میں ہمیں ملتا ہے، جس میں مریم مگدلینی ہے، یوانا ہے جو کہ خوذہ دیوان کی بیوی تھی، سوسنا ہے، اور بہت سی اور عورتوں ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح اور شاگردوں کی خدمت کرتی تھی، یعنی یسوع کا جو مشن تھا اس میں وہ برابر کی شریک تھی۔ اس کے بعد ہم پالوس رسول کا ایرا دیکھتے ہیں۔ اس میں رومیو 16:1 میں ایک خادمہ کا ذکر ہے جس کا نام فیبے ہے۔ پالوس رسول فیبے کے بارے میں لکھتے ہیں، میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن ہے اور کیچرینا کی کلیسیا کی خادمہ ہے۔ ایک دفعہ پھر میں یہ آیت دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن ہے اور کیچرینا کی کلیسیا کی خادمہ ہے، سفارش کرتا ہوں کہ تم اسے خداوند میں قبول کرو، جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہے اس کی مدد کرو، کیونکہ وہ بھی بہتوں کی مددگار رہی ہے اور وہ میری بھی۔
یہ کینچیریا کا علاقہ یہ جو ہے یہ کرنتھیوں کے مشرق میں واقع ہے، اور فیبا اس وقت کینچیریا کے علاقے کی کلیسیا کی خادمہ تھی، اور پھر اعمال 18:18 کے مطابق اس جگہ پر کینچیریا کی جگہ پر جب پولس رسول روم کے لیے سفر کرتا ہے تو وہاں بھی اپنا سر بھی منڈواتا ہے، اور اس کے بعد دوسری خادمہ پرسیلا اور اس کے خاوند ایکولا کا ذکر آتا ہے، اور ایکولا اور پرسیلا نے دراصل کرنتھیوں کی کلیسیا کی بنیاد رکھی۔ اس کا ذکر رومیوں 6:3 میں ہے، اور پالوس رسول ان کو ہم خدمت کہتا ہے، کو ورکر، ہم خدمت۔ نئے عہد نامے میں ہم خدمت کی جو ٹرم استعمال ہوئی ہے دیٹ از یوزڈ ایز اے نوشن آف authority like the priest, authority like the leader of the church. پالوس رسول کی منسٹری میں 17 عورتوں کا ذکر ہے، اور یہ 17 کو ہی پالوس رسول اپنی ہم خدمت کہتا ہے۔ اس لحاظ سے جب اتنی عورتوں کا ذکر ہے پالوس رسول کے خطوں میں، اعمال کی کتاب میں، اور ان کے لیے پالوس رسول پاسبان اور ڈیکن اور کلیسیا کے بانیوں کے طور پر استعمال کرتا ہے، تو پالوس رسول یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ عورتوں کا کلیسیا میں لیڈر بننا بہتر نہیں؟ وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے؟ اگر ہم یہ کہیں پالوس رسول کی طرف سے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ لیڈر نہیں بن سکتا، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی ڈسٹربنگ کویسچن ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس گتھی کو سلجھائیں، ہم پالوس رسول کے ایک خاندانی اصول کے متعلق بات کریں گے، جس کو میل ہیڈشپ کا اصول کہتے ہیں، مرد کی سرپرستی کا اصول کہتے ہیں۔ جب وہ کرنتھیوں 14:34 میں کہتا ہے کہ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں، کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہنے کا حکم ہے، جیسا کہ توریت میں بھی لکھا ہے، تو ایسا تو توریت میں کہیں نہیں لکھا کہ عورت خاموش رہے۔ عورت کی خاموشی کے لیے توریت میں ایسا کوئی حکم نہیں پایا جاتا۔ اور پھر پرانے عہد نامے میں تو عورتوں نے بنی اسرائیل قوم کی رہنمائی بھی کی تھی۔ سلیمان بادشاہ نے اپنی ماں کو بادشاہ کے تخت کے دائنی ہاتھ بٹھایا تھا، اپنی ماں کو بادشاہ کا رتبہ دیا تھا، جس کا ذکر پہلے سلاطین 2:19 میں ہے۔ دراصل پالوس رسول جب یہ کہتا ہے کہ جیسا شریعت میں لکھا ہے، وہ دراصل پیدائش 3:16 کا ذکر کرتا ہے کہ گناہ کے بعد خدا نے حوا سے کہا اور وہ تیرے اوپر حکومت کرے گا۔ نئے عہد نامے میں میل ہیڈشپ یا مرد کی سرپرستی کا ذکر کہاں کہاں آیا ہے؟ مرد کی نہیں بلکہ
خاوند کی سرپرستی، اس طرح وہ عورت کی نہیں بلکہ بیوی کی بات کرتا ہے، کیونکہ خاوند کی سرپرستی بنتی ہی بیوی کے لیے ہے، اور وہ کلیسا کی تمام عورتوں کا سرپرست نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بیویاں اپنے خاوند کے ماتحت ہوتی ہیں، نہ کہ کلیسا کے تمام مردوں کے ماتحت۔ یہاں پہ ہمیں ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی کہ پالوس رسول بیویوں کی بات کر رہا ہے یا پالوس رسول ساری عورتوں کی بات کر رہا ہے۔ پالوس رسول جب مرد کی سرپرستی کی بات کرتا ہے تو مرد کی سرپرستی ایک خاندان کے لیے وہ بیان کرتا ہے، اور پھر وہ ان کی بیویوں کے لیے بات کرتا ہے، خاوند اور عورتوں کی وہ بات کرتا ہے۔ میل ہیڈشپ جو ہے وہ تمام عورتوں کے لیے نہیں ہوں گی، اور پھر فی زمانے میں میل ہیڈشپ کا جو کانسیپٹ ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا، اس لیے کہ آج کی دنیا میں بہت سے سنگل پیرنٹس ہیں، بہت سی سنگل وومنز ہیں، بہت سی سنگل مدرز ہیں، سنگل فادرز ہیں، تو وہاں پہ میل ہیڈشپ کا جو کانسیپٹ ہے یا مرد کی سرپرستی کا جو کانسیپٹ ہے یہ پورا نہیں اترتا۔ کون کون سے ایسے حوالے ہیں جس میں میل ہیڈشپ کو بیان کیا گیا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 11:3، ٹائٹس 2:5، افسیوں 5:2، کلسیوں 3:8، 4:1، پہلا پطرس 2:18-3، پہلا تھموتھیوس 2:11-2۔ اور پھر یہاں کوئی حوالہ یہ نہیں کہتا کہ ہر عورت مردوں سے جا کر سیکھے، بلکہ بیویوں کو اپنے اپنے خاوندوں سے سیکھنے کے لیے وہ کہتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ آج کے زمانے میں یہ کانسیپٹ جو ہے یہ تھوڑا سا ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ صرف یو ایس اے میں 13.6 ملین سنگل پیرنٹس ہیں، اور پوری دنیا میں 100 ملین جو ہے وہ سنگل مدرز ہیں۔ تو پھر اس لحاظ سے ان میں سے کتنے مسیحی ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ جو اصول ہے فی زمانہ جو ہے وہ اپنانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ پالوس رسول کرنتھیوں 14:34 اور 35 میں عورتوں کو مکمل طور پر خاموش رہنے کے لیے کہتا ہے، اور یا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ عورتیں کلیسیا میں خدمت نہیں کر سکتی، یا کلیسیا میں پیسٹر، ریورنڈ، ایوانجلسٹ نہیں بن سکتی، نبوت نہیں کر سکتی، تو اس میں تضاد پایا جاتا ہے بائبل کے دوسرے حوالوں کے لحاظ سے۔ کن کن حوالوں سے تضاد پایا جاتا ہے؟ یوئیل نبی کی کتاب 2:28، جہاں لکھا ہے کہ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی۔ پہلا کرنتھیوں 11:5، جہاں لکھا ہے کہ عورتیں دعا اور نبوت کر رہی تھیں، وہاں پہ پالوس رسول نے ان کو ایسا کرنے سے منع نہیں کیا۔ یوئیل نبی 2:28 کا جو آیت ہے، اس کو اعمال کی کتاب 2:17 میں دہرایا گیا ہے۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا
کہ یوئل نبی کی 2 باب اور 28 آیت کا جو آیت ہے اس کو اعمال 2 باب اور 17 آیت میں بھی دہرایا گیا ہے۔ تو پھر اگر ہم یہ خیال کریں کہ پہلا کرنتھیوں 14 باب 34 اور 35 آیت میں پالوس رسول بالکل منع کرتا ہے عورتوں کو کسی چرچ کی کسی قسم کی ایکٹیویٹی میں حصہ لینے کے لیے، تو پھر یہ تضاد ہے۔ جہاں دبورہ اور خلا کا ذکر ہے، یاد رہے کہ بائبل خود میں متصادم نہیں، بلکہ ہماری جاننے اور سمجھنے میں تضاد پایا جاتا ہے۔ آئیے اس الجھن کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل ہمیں کرنتھیوں 14 باب کی 34 اور 35 آیت کو سمجھنے کے لیے اس پورے حوالے کو پڑھنا پڑے گا، جو کہ 14 باب کی 26 آیت سے شروع ہو کر 14 باب کی 40 آیت تک پایا جاتا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے سے پڑھنا پڑے گا۔ اس حوالے کو ہمیں 26ویں آیت سے دیکھنا پڑے گا۔ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے 26ویں آیت میں سے؟ دراصل اس کا کنیکشن کرنتھیوں 14 باب 34 اور 35 آیت کا جو کنیکشن ہے وہ جا کے ملتا ہے، شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ 26ویں آیت سے۔ 26 سے 40 آیت میں پالوس رسول کہنا چاہتا ہے کہ بیگانہ زبانیں مکاشفہ، مزبور، تعلیم اور نبوت روحانی ترقی کے لیے ہیں۔ اگر غیر زبانیں بولی جاتی ہیں تو ان کا ترجمہ بھی ہونا چاہیے۔ تم میں سے ایک ایک کر کے نبوت کی جائے، اور جو بہت ہی ضروری آیت ہے وہ یہ ہے جو کہ 32ویں آیت ہے، وہاں پہ لکھا ہے نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں۔ دراصل پالوس رسول کو یہ لکھنے کی کیوں ضرورت محسوس ہو گئی کہ نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ دراصل پالوس رسول کلیسیا کو ان روایات سے دور رکھنا چاہتا تھا جو اس وقت بت پرستوں میں قائم تھیں۔ وہ پجاری پوجا کے دوران ڈانس کرتے تھے، ناچتے تھے، عجیب و غریب زبانیں نکالتے تھے، آگ سے کھیلتے تھے اور وجد میں آ جاتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی روح کو اب دیوتا کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ ان کا خیال تھا، ان کا ایمان تھا، بت پرستوں کا ایمان تھا کہ جب وہ دیوتا کی پوجا کرتے ہیں اور ایسی حرکات کرتے ہیں، اس وقت جب وہ وجد میں آتے ہیں تو ان کی روح دراصل اس وقت دیوتا کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ جب کوئی نبی نبوت کرتا ہے یا غیر زبان بولتا ہے، اس وقت نبیوں کی روح نبیوں کے تابع ہی ہوتی ہیں۔ وہ تو نکل کے نہ کہیں باہر جاتی ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی کنٹرول کرتا ہے۔
اس میں وہ سیلف کنٹرول کی بات کرتا ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر آپ نبوت بھی کر رہے ہیں یا غیر زبان بول رہے ہیں تو تمہاری روح تمہارے ہی تابع رہے گی، تمہاری روح کو کوئی اور کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی وہ کہتا ہے کہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ 14ویں باب کی 34 اور 35 آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو 26ویں آیت سے پڑھیں، اور اس کی 29ویں آیت بہت ضروری ہے۔ یہ سارے حوالے کا نچوڑ ہے۔ اس آیت سے 29ویں آیت سے ہم 34ویں اور 35ویں آیت کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ پالوس رسول کیوں کہہ رہا ہے کہ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں، اور عورتوں کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ اس کا جا کے لنک ملتا ہے 29ویں آیت میں۔ وہاں پہ لکھا ہے، نبیوں میں 2 یا 3 بولیں، باقی ان کے کلام کو پرکھیں۔ ایک دفعہ پھر میں اس کو دہراتا ہوں۔ 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ نبیوں میں سے 2 یا 3 بولیں، باقی ان کے کلام کو پرکھیں۔ پرکھنے سے کیا مراد ہے؟ پرکھنے سے مراد ہے کہ وہ جانچیں کہ یہ نبوت جھوٹی تو نہیں، اس نبوت میں نبی کا اپنا غرور تو شامل نہیں، کیا یہ نبوت خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق ہے، کیا یہ نبوت پاک روح کے وسیلے سے ہے، یا وہ نبی من گھڑت بات کر رہا ہے۔ 34ویں آیت میں جب پالوس رسول کہتا ہے کہ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں، جیسا توریت میں لکھا ہے، اور توریت میں تو بیوی کا لکھا ہوا ہے کہ وہ تابع رہے، اس لیے کوئی غیر عورت کسی غیر مرد کے تابع نہیں ہو سکتی جب تک ان میں میاں اور بیوی کا رشتہ نہ ہو۔ یہی توریت میں جو لکھا ہے پیدائش 3:16 کی کتاب میں کہ وہ تیرے اوپر حکومت کرے گا، یعنی تو اس کے تابع ہوگی۔ 35ویں آیت میں عورت نہیں بلکہ بیوی ہے کہ تو جا کے اپنے شوہر سے پوچھ، تمہیں جا کے اپنے شوہر سے پوچھنا ہوگا۔ یہاں پہ پالوس رسول دراصل ایک خطرے کو بھانپ رہا ہے جس کا ذکر 29ویں آیت میں آیا ہے، نبیوں میں 2 یا 3 بولیں، باقی اس کے کلام کو پرکھیں۔ بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ 29ویں آیت جو ہے وہ 34ویں اور 35ویں آیت کی حقیقت بیان کرتی ہے۔ پالوس رسول جب نبوت کو پرکھنے کی بات کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک سچویشن ہے، کیونکہ وہ عورت کو نبوت کرنے سے منع تو نہیں کر رہا،
لیکن سچویشن یہ ہے کہ جب میاں اور بیوی دونوں عبادت کے دوران نبوت کریں تو اس وقت وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس دوران بھی نبوت کرنے، غیر زبان بولنے، دعا کرنے، عبادت میں ٹھہرنے کے دوران بھی میاں بیوی میں ہسبینڈ ہیڈشپ کا رشتہ برقرار رہنا چاہیے، یعنی خاوند کی سرپرستی کا اصول قائم رکھنا ہوگا۔ اور یہاں پر خاموش رہنے کے لیے دراصل وہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ ایسی حالت میں بیوی کو نہیں چاہیے کہ وہ خاوند کی نبوت کو پرکھے۔ اگر اس کے دل میں کوئی بات آتی ہے اس نبوت کے بارے میں جو اس کا خاوند کر رہا ہوتا ہے، تو کیونکہ ایک اصول ہے ہسبینڈ ہیڈشپ کا، تو اس کو برقرار رکھتے ہوئے وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ عورتیں جو ہیں، بیویاں جو ہیں، اپنے خاوندوں سے جا کر سیکھیں۔ اگر پرکھنے کے دوران ان کے ذہن میں کوئی ایسا سوال آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ عبادت میں اس کو بیان کریں، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر جا کے اپنے خاوند سے یہ سیکھیں، پوچھیں۔ دراصل نبوت کا پرکھنا یا اس کے اوپر فیصلہ صادر کرنا تعلیم کے مترادف ہے، جس کا ذکر تھموتھیوس 2 باب اور 11 آیت میں کیا گیا ہے۔ اگر عورتیں عبادت کے دوران اپنے خاوند کی نبوت کو پرکھنا شروع کر دیں تو مرد کی سربراہی یا خاوند کی سربراہی کے اصول کی یہ خلاف ورزی ہوگی۔ اس لیے پالوس رسول نے عورتوں کو دعا کرنے، عبادت میں بولنے سے منع نہیں کیا، بلکہ 34 اور 35ویں آیت میں وہ مردانہ سربراہی کو ترجیح دیتا ہے اور عورتوں کو یا بیویوں کو اسی کے اوپر قائم رہنے اور اس اصول کا احترام کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اس لیے آج کی یہ جو گفتگو ہے، اس کا جو مطلب نکلتا ہے، اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے، اس کا جو کنکلوژن ہے، وہ یہ ہے کہ پالوس رسول نہیں منع کرتا عورتوں کو کلیسیا میں کسی پوزیشن کے لیے ان کو بالکل خاموش رہنے کے لیے نہیں کہتا، ان کو چرچ لیڈرشپ کے لیے نہیں منع کرتا، بلکہ جس چیز کے لیے وہ اسٹرکٹ ہے اور جس چیز کے لیے وہ زور دیتا ہے وہ ہے مرد کی سربراہی کا اصول، میل ہیڈشپ یا ہسبینڈ ہیڈشپ۔ اور اس کے متعلق میل ہیڈشپ اور اس کے متعلق پالوس رسول نے کئی جگہ پہ اپنے خطوں میں دوسری جگہ پہ بھی اس کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ حوالہ 1 کرنتھیوں 14 باب 34 اور 35 آیت کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ پالوس رسول کہتا ہے کہ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں، دراصل وہ ایک 34ویں آیت کو پورے ٹیکسٹ میں نہیں دیکھتے،
اس کو 26ویں آیت سے لے کے 40ویں آیت تک نہیں سمجھتے، اور وہ صرف 34ویں آیت کا پہلے حصے اور 35ویں آیت کے آخری حصے کو بیان کرتے ہیں، جہاں پہ لکھا ہے کہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ پالوس رسول کا یہ مطلب نہیں۔ پالوس رسول کا یہ مطلب ہے کہ بیوی کا کلیسیا کے مجمع میں، جہاں اس کا خاوند نبوت کر رہا ہے، وہاں 29ویں آیت کے مطابق اگر وہ اس کو پرکھنا شروع کر دے تو یہ شرم کی بات ہے، چونکہ پالوس رسول کی خدمت کے دوران، جیسے میں نے کہا کہ 17 ایسی عورتیں تھیں جو اس کی ہم خدمت تھیں، اور پھر پرانے عہد نامے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی عورتوں نے حکومت کی، بنی اسرائیل کے اوپر حکومت کی، قاضی رہیں، اور ان کو بڑے بڑے رتبے ملے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پالوس رسول عورتوں کو کلیسیائی رتبے کے لیے منع کرتا ہے۔ Thank you very much, and I hope you enjoyed this article. Thank you very much, and have a nice day. Bye-bye.